أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشورى چل رہی تھی، کل شروع ہوئی تھی اور اس کی 9 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 10 سورۃ الشورى سے سبق شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. اس کے نیچے لکھیں دوسرے شبہے کا ازالہ، چونکہ اس صورت میں کچھ شبہات اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں. تو یہ کون سے شبہے کا ازالہ ہے؟ دوسرے شبہے کا. اب دوسرا شبہ کیا تھا؟ دوسرا شبہ یہ کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے تھے کہ جتنی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں نا، سابقہ، وہ آپ کی مخالفت میں ہے. ان میں سے کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کی موافقت ہو، یا یہ کہا گیا ہو کہ آخر میں ایک ایسے پیغمبر آئیں گے. یہ جھوٹ بول رہے تھے اپنی طرف سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ تحریفات کر دی تھی. تو شبہ یہ کیا کہ سابقہ آسمانی کتابیں آپ کی کیا ہے؟ مخالف ہے. تو ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ تو اس شبہ کا ازالہ. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. اور جو کچھ تم نے اختلاف کیا اس پیغمبر کے بارے میں، من کے نیچے لکھے بیانیہ، اور شیئن کے نیچے کیا لکھا؟ بیان ما. یہ جو ما شروع میں گزرا نا مختلفتم میں، یہ اس ما کا بیان ہے. جو کچھ بھی تم نے اختلاف کیا اس پیغمبر کے بارے میں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. اب کون سا فیصلہ؟ حاشیے پر لکھیں کہ دنیا میں استدلالی فیصلہ اور آخرت میں عملی فیصلہ. دنیا میں استدلالی فیصلہ اور آخرت میں عملی فیصلہ. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، دنیا میں حق اور باطل کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، دنیا میں جو حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے، اس کو حل کیا جاتا ہے دلائل سے. کس چیز سے؟ دلائل. اس کو کہتے ہیں استدلال. تو آج بھی دنیا میں اگر حق اور باطل بیٹھ جائے تو استدلال میں کون غالب ہے؟ حق غالب ہے، دین ایمان والے غالب ہیں. اور آخرت میں جو فیصلہ حق اور باطل کا ہوگا تو وہاں کوئی دلائل نہیں چلیں گے، وہاں تو عمل ہوگا کہ مومن کو جنت میں رکھ دیا جائے گا، کافر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو فحکمہ میں دونوں فیصلے شامل ہیں. بات سمجھے دوستو؟ حکمہ سمجھ گئے؟ دنیا میں کون سا فیصلہ؟ استدلالی، اور آخرت میں عملی. ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف انیبو میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، فاطرو، اس سے پہلے ہوا ضمیر محذوف نکالے، ہوا فاطر السماوات والارض، اور لکھیں دلیل عقلی نمبر 2. دلیل عقلی نمبر 2، وہ اللہ تعالی فاطرو، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یہ لائٹیں جلا دیں عدنان. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے. انفسکم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ جنسکم، تمہاری ہی جنس میں سے. تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے اس نے بنائی ازواجن، جوڑا. تمہاری ہی جنس میں سے.
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور بنایا جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا۔ اس کائنات کا نظام اسی طرح چلتا ہے، اور کائنات میں توالد اور تناسل اور افراد کا بڑھنا یہ اسی صورت میں ہے کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں کی جنس موجود ہو۔ تو انسانوں میں نکاح کا راستہ رکھا ہے، اس سے افزائش نسل ہوتی، اور جانور تو اس چیز کے محتاج نہیں، لیکن ان کے لیے جوڑ پیدا کر دیا، ان کی بھی نسل بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی، انفسکم کا ترجمہ جنس سے اس لیے لیا کہ انسان کا جوڑ انسان ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں یہ بحث کی کہ اگر کوئی جنیہ جانتے ہیں نا، جنات کی مؤنث، اگر کوئی جنیہ وہ انسان پر عاشق ہو جائے، جیسے ہوتے ہیں یہ واقعات معاملات پیش بھی آتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں، تو کیا آیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کی بیوی جنیہ ہو سکتی ہے یا اس سے توالد و تناسل ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ ورنہ یہ واقعات تو عام ہیں، موجود بھی ہیں، کتب میں بھی ہے، اور بیان بھی کیے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں پر جنیہ عاشق ہو جاتی تھی، ان کے ساتھ جڑ جاتی تھی۔ تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ کہ وہاں کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ یزرعکم فیہ، وہ اللہ تمہیں پھیلاتا ہے، فیہ اسی تدبیر سے۔ یزرعکم کا کیا ترجمہ ہے؟ تمہیں پھیلاتا ہے، بکھیرتا ہے، فیہ اسی تدبیر سے۔ کیا مطلب؟ مرد کے لیے جوڑا پیدا کیا عورت کا، پھر یہ اس سے نکاح کرتا ہے تو پھر نسل بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یزرعکم فیہ، اسی تدبیر سے اللہ تمہیں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لکھے ثمرہ، اس ذات کا مثل کوئی چیز نہیں، اس ذات کا مثل کوئی چیز بھی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات کو سمجھے دوستو، یہ جو مثل ہی سے پہلے کاف ہے نا، کاف کمثل ہی، آپ حضرات نے پڑھا ہے، نحو میں بھی پڑھا ہے، بلاغت میں بھی، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، مماثلت بتائیں۔ اب ایک لفظ مثل پہلے سے ہے، ایک کاف آ گیا، تو اب لفظی ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ لیس کمثلہ، اس کے مثل کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، اس کے مثل کا مثل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مثل کا تو مثل نہیں ہو سکتا، لیکن خود اس کا مثل ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دماغ کام کر رہا ہے، تھوڑا سا حاضر ہے؟ اگر کاف سے بھی مثل کا معنی لیا جائے اور ایک لفظ مثل پہلے سے موجود ہے، تو مثل کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال وہی رہ جائے گا، تو اللہ کا مثل، اس کی تو پھر نفی نہیں ہوئی نا یہاں پر۔ بات سمجھ گئے؟ نفی تو کس چیز کی ہوئی؟ مثل کے مثل کی ہوئی، خود اس کے مثل کی تو نہیں ہوئی۔ یہ خرابی اس صورت میں پیدا ہو رہی ہے جب آپ کاف کو بھی تشبیہ کا لیں اور کاف کو مثل کے معنی میں لیں۔ لہذا اس کے دو جوابات ہیں، حاشیے پر لکھے ہوئے بھی ہوں گے اور سمجھ بھی لیں۔ کمثلہ، اچھا اگر کاف کا معنی کیا جائے، ایک جواب یہ، اگر کاف کا معنی لیا جائے، کیا جائے، تو مثل بمعنی ذات کے ہوگا۔ مثل بمعنی کس کے ہوگا؟ ذات کے۔ یا پھر کاف کو زائدہ تاکیدیہ کہا جائے، آپ کاف کا ترجمہ ہی نہ کریں، جیسے کہتے ہیں نا یہ حرف زائد ہے، تو کاف زائد ہوگا، اور لیکن زائد برائے تاکید ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو آسان ترجمہ یہ ہے، لیس کمثلہ ای کذاتہ، اس کی ذات کی طرح کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ذات دیکھنے والی، سننے والی، دیکھنے والی۔
لہو مقالید السماوات والارض، لکھے دلیل عقلی نمبر 3، اسی کے پاس چابیاں ہیں۔ مقالید کس کو کہتے ہیں؟ چابیاں، مراد اس سے ہے اختیارات۔ اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی، آسمانوں اور اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پیغمبر کو دے دی گئی، پھر آپ جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، اور بعض اس سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھے، ایک قدم اور آگے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری چابیاں خزانوں کی دے دی گئی کس کو؟ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی گئی۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ صحیح نظریہ ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے، قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو، ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف۔ اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، یبسط کشادہ کرنا، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ شرع لکم من الدین، لکھیں وحدت ملت انبیاء، وحدت ملت انبیاء، تمام انبیاء علیہم السلام کی ملت، ملت کہتے ہیں طریقے کو، کس کو؟ تمام انبیاء کی ملت ایک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہر پیغمبر کی ملت یعنی اصول ایک ہے، اور وہ عقیدہ توحید اور شرک کی نفی ہے۔ ہاں شرائع میں فرق ہو سکتا ہے، احکامات اور اعمال میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ملت اور اصول میں فرق نہیں ہو سکتا، اس میں تمام انبیاء برابر درجے کے۔ شرع لکم من الدین، مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے، من الدین، اسی طریقے کو، اسی دین کو، ماں کے نیچے لکھے وہ دین، یہ اسی لفظ دین کی وضاحت کر رہا ہے۔ آپ کے لیے مقرر کیا اسی دین کو، ما وصى بہ نوحا، جس کا حکم دیا تھا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، جس کا حکم دیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، لکھے دلیل وحی نمبر 3، اور جس دین کی وحی بھیجی ہم نے آپ کی طرف بھی۔ وما وصینا بہ، دلیل نقلی نمبر 2، اور جس دین کی تاکید کی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہم السلام کو۔ بات سمجھ گئے؟ اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا، تمام کا تذکرہ مقصود نہیں، لیکن اصول سمجھا دیا کہ آخری پیغمبر کو وہی دین دیا گیا جو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ملا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جو دین ان کو دیا گیا اسی دین کی وحی آپ کی طرف کی گئی۔ بات سمجھ گئے؟ ان اقیم الدین، وہ کیا تاکید اور کیا وحی بھیجی؟ فرمایا اس بات کی کہ ان اقیم الدین، کہ تم اس دین کو مضبوط کر لو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ پیدا مت کرو، اختلافات۔ دین کو مضبوط پکڑ لو اور اس میں اختلافات پیدا مت کرو۔ بات سمجھ گئے؟ کبر علی المشرکین، لکھے بیان محرومین، محروم طبقہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور جس طبقے کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ توحید ہی کی بات کیوں ہوتی ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا بھاری ہے ان مشرکین پر، ماں کے نیچے لکھے وہ توحید کی بات، مشرکین پر بڑی بھاری ہے، مشرکین پر بڑی بھاری ہے وہ توحید، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ بات سمجھیے؟
اس لیے آپ دیکھیں آج بھی جہاں صرف توحید کی اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہوگا تو یہ باطل پہلو بدل رہا ہوتا ہے، پھر الٹی سیدھی باتیں کرے گا کہ جی یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ پاک نے فلاں کو اتنے اختیارات دے دیے، فلاں کو اتنے دے دیے، یعنی ان کو اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا کہ جب تک اللہ کے ساتھ کسی کو ہم کسی نہ کسی درجے میں شریک نہ کر دیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لکھے بیان مستفیدین، بیان مستفیدین۔ عقیدہ توحید تو واضح ہے، سمجھ گئے، تمام انبیاء میں مشترک ہے، لیکن سب نے لیا کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ قسمت ہر ایک کی نہیں کھلی ہوتی، مستفیدین سب نہیں ہوتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک چن لیتے ہیں الیہ، اس توحید کے لیے، من یشاء، جسے وہ چاہے۔ اس کے نیچے لکھیں یعنی توفیق ایمان دے دیتے ہیں، توفیق ایمان ہر ایک کو نہیں ملتی، جسے اللہ چن لیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں الیہ، اپنے قرب کی، اپنے قرب کی، مَن یُنِیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ اب دیکھیں یہاں پر چند چیزوں کا استعمال ہوا ہے، حاشیے پر لکھیں یا لکھا ہوا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے مشیت ہوتی ہے، من یشاء فرمایا نا، یشاء، یہ مشیت الہی ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ مشیت۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے اجتباء، اجتباء کہتے ہیں انتخاب، چننا۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے انابت، انابت سمجھتے ہیں نا دوستو، رجوع کرنا، چلنا۔ اور پھر آخر میں درجہ آتا ہے قرب کا، پھر بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ، لکھے تیسرے شبے کا ازالہ۔ تیسرا شبہ مشرکین یہ کرتے تھے کہ تمام علماء بھی، یعنی علماء اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ بھی آپ کے مخالف ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی لائن ایک ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ یہود کے علماء کی بھی آپ سے نہیں بنتی، نصارہ کے راہبین کی بھی آپ سے نہیں بنتی؟ تو آپ لوگ تو ایک ترتیب کے لوگ ہیں نا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کیوں آپ کے مخالف ہے؟ پھر وہ کیوں نہیں مانتے؟ اس شبے کا ازالہ کیا کہ وما تفرقوا، اور ان لوگوں نے، اس طبقے نے آپس میں اختلاف نہیں کیا الا، مگر کب؟ من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ علم، پھر کیوں اختلاف کیا؟ فرمائے بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ اس چیز نے علماء کو مار دیا ہے، بات سمجھ گئے؟ کس چیز نے؟ حسد نے، حسد نے اہل علم کو مارا ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے؟ من بعد ما جاءہم العلم، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا یا کم تھا، علم آ چکا تھا، یہود کے پاس بھی آیا، نصارہ کے پاس بھی آیا، لیکن اس علم کے آنے کے بعد بھی آخری پیغمبر کو ماننے میں اختلاف کرنے کی وجہ صرف اور صرف بغیم بینہم، آپس کا کیا تھا؟ حسد۔ بھئی یہ کیسے بھئی؟ اب یہ ہوں گے، اب ان کے پاس سب کچھ ہوگا، اب جو ہے امت ان کی بنے گی، اتباع ان کی ہوگی، شریعت ان کی ہوگی۔ اس حسد نے کیا کیا؟ ان کو روک دیا، بات سمجھ گئے؟ تو اہل علم کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اگر حسد بھی نہ ہو، بالمحمن صاحب کو بولے، بلائے ان کو، بولے شیخ صاحب۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ تو اگر اہل علم میں حسد نہ ہو تو پھر تو سب کچھ کامیاب ہے نا۔ لیکن آج بھی مسئلہ یہ ہے، ہم کتنا زیادہ حسد کے اندر چلے جاتے ہیں۔
نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسرے کو کام کرتے ہوئے خوش ہو سکتے. تھوڑا سا یہ دیکھا فلاں آدمی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور امت کی فکر اور قدر کر رہا ہے، تو بس پریشان ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ جی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بیکار کی باتیں. تو اس کو حسد کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ خود کام کر رہا تھا نہ اس نے آپ کو کام کرنے دی. بات سمجھ گئے دوستوں؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، لکھے سبب تاخیر عذاب. سبب پھر شبہ یہ تھا کہ جب یہ اتنے بڑے باغی ہیں تو فوراً پکڑ کیوں نہیں آتی؟ فوراً پکڑ آئے اور خس کم جہاں پاک بالکل ختم ہو جائے. فرمایا اگر نہ ہوتا فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، تو لقضی بینہم، تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا، ان کا کام. لیکن چونکہ اللہ پاک ہر ایک کی موت کا اور قیامت کا ایک وقت طے کر چکے ہیں، تو اسی وقت پر ان کی پکڑ آئے گی. بات سمجھ گئے؟ اسی وقت پر کیا ہوگی؟ ان کی پکڑ آ جائے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، لکھے شکوہ کفار، اور بے شک جو لوگ اس کتاب کے نیچے لکھے قرآن، جو لوگ اس کتاب کے وارث بنائے گئے، من بعدہم، پچھلی امتوں کے بعد، پچھلی امتوں کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ اس قرآن پاک کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مریبن، جو ان کو پریشان کیے ہوئے، پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. تو اس امت کا بڑا طبقہ جن کو کتاب ملی، کتاب ان کے حصے میں آئی، وہ بھی اس قرآن کے قریب نہیں آ رہے، اور ان کو شک ہے کہ پتہ نہیں واقعی یہ کتاب سچی ہے، برحق ہے یا نہیں ہے. میں 1 منٹ آ رہا ہوں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ. اچھا، فلی، یہ فا تو حرف عطف ہے. لام کے نیچے کیا لکھیں گے؟ لام بمعنی الہ. لام کس کے معنی میں؟
الہ کے معنی میں، اور ذالک کے نیچے لکھے توحید. بات سمجھ گئے؟ اب ترجمہ صحیح بیٹھ جائے گا. فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اسی توحید کی طرف فَادْعُ آپ دعوت دیجئے. کیا دیجئے؟ دعوت دیجئے. حاشیے پر لکھیں احکامات عشرہ کا بیان. احکامات، یہاں 10 احکامات اس ایک آیت کے اندر اب اللہ پاک دے رہے ہیں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو. کتنے احکامات؟ 10. دیکھیں فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فَادْعُ کے نیچے لکھیں حکم نمبر 1، اس توحید کی دعوت آپ دیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ نمبر 2، اور آپ مضبوط رہیے کما امرت جیسا آپ کو حکم دیا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ نمبر 3، اور آپ ان کفار کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے. سمجھ گئے؟ وَقُلْ آمَنْتُ لکھے نمبر 4، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لے آیا بما انزل اللہ من کتاب، اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری. میں ایمان لے آیا اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری. یہ نمبر 4 ہو گیا. وَأُمِرْتُ نمبر 5، اور مجھے حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں. کیا کروں؟ انصاف. اللہ ربنا و ربکم نمبر 6، اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم نمبر 7، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم نمبر 8، ہمارا اور تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا نمبر 9، اللہ ہی ہم سب کو جمع فرمائیں گے. کب؟ قیامت میں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ نمبر 10، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہو گئی بات دوستو؟ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، ازالہ شبہ ثالث. ازالہ شبہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ازالہ شبہ ثالث لکھا ہوا ہے آپ لوگوں سے. تیسرے شبہ کا ازالہ. تیسرا شبہ کیا تھا یاد ہے؟ کہ تمام علماء بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا جواب دیا گیا. والذین یحاجون، اس کے نیچے لکھے مجادلین کا انجام. مجادل کہتے جھگڑنے والے کو. تو مجادلین کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا والذین، وہ لوگ یحاجون جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ ای فی دین اللہ، اللہ کے دین میں جھگڑا کرتے ہیں. من بعد، اس کے بعد کے مستجیب لہو، کہ مان لیا گیا ہے اس دین کو. اس دین کو بھئی سب کے علم میں ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، کہ اب قیامت تک دین برحق کیا ہے؟ اسلام ہے. سب مان چکے ہیں اس کو. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، من بعد مستجیب لہو، اس تجیب کا ترجمہ کیا ہے؟ مان لیا گیا، لہو اس دین کو. تو حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کا یہ جھگڑا کرنا باطل ہے اللہ کے نزدیک. ان کا یہ جھگڑا کیا ہے؟ باطل. داحضۃ، بالکل باطل ہے. عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. اس کے حجتہم داحضۃ کے نیچے لکھیں نتیجہ نمبر 1. نتیجہ نمبر، اس جھگڑنے کا پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ان کا یہ جھگڑا اللہ کے ہاں باطل ہے. وعلیہم غضب، نتیجہ نمبر 2، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، نتیجہ نمبر 3، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب، لکھے صداقت قرآن. اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو اتارا بالحق، کے حق کے ساتھ. والمیزانہ، اور اللہ نے میزان عدل کو اتارا. الکتابہ
المیزانہ، دونوں مفعول بنیں گے انزلہ کے لیے، خیال کریں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، والمیزانہ، اور کس کو اتارا؟ میزان عدل کو، عدل کے ترازو کو، وما یدریکا، لکھے اس بات قیامت، اور آپ کو کیا پتا، لعل الساعۃ قریب، ممکن ہے کہ قیامت بہت قریب ہو، قیامت بہت قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کو جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ کس پر؟ جی، قیامت پر۔ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ جلدی۔ بعض آدمی جب کسی چیز کو مذاق سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، کہتے ہیں ہاں 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 بلا لو، ہاں بلاؤ نا بھائی، جلدی بلاؤ، اور آپ نے بلا لیا اور پھر جب دیکھ لیا تو پھر فیور 104 پہ چلا گیا۔ تو قیامت کو جلدی مانگتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں قیامت سے، ویعلمون، اور جانتے ہیں کہ انہا الحق، قیامت کا آنا برحق ہے۔ الا، لکھیں انجام معاندین، معاند، معاند کہتے ہیں ضدی کو۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الذین یمارون فی الساعہ، بے شک جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، لکھیں دلیل عقلی نمبر 4، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ کی ذات مہربان ہے بعبادہ، اپنے بندوں پر۔ اس کے نیچے لکھے فی الدنیا، کہاں پر؟ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر مہربان ہے، یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا، کافر بھی کھا رہا ہے، بلکہ مومن سے زیادہ کھا رہا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ مہربان ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ کی ذات طاقتور ہے، غالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، لکھے ترغیب الی الآخرہ، جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو، کھیتی سے مراد آخرت کا بدلہ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں اس کھیتی میں، اس بدلے میں۔ جس کے دل دماغ میں آخرت ہے تو اللہ بھی اس کی آخرت کو اور سنوار دیتے ہیں۔ لیکن ومن کان یرید حرث الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی کو، اس کے نیچے لکھے فقط، کیا لکھے؟ صرف دنیا کی کھیتی۔ یہ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محنت تو ہر پیغمبر نے بھی کی ہے، کوشش صحابہ نے بھی کی ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو دنیا کی فکر اور محنت تو کریں گے، لیکن صرف دنیا کی فکر وہ کافر کے پاس ہے، مومن کی نہیں۔ جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نصیب حصہ، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء، لکھیں زجر، ڈانٹ، کیا ان کے پاس ایسے شرکاء ہے، ایسے شریک ہیں ان کافروں کے پاس، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہو، من الدین، دین کا کوئی طریقہ۔ یہ لوگ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، مشرکین، منکرین، کفار، تو اس کا مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ان کے بنائے ہوئے ان معبودوں نے، شریکوں نے، ان کو کوئی دین کا نیا طریقہ دیا ہوگا جس پر یہ چلنا چاہتے ہوں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے جو شرکاء ہیں انہوں نے شرعوا لہم، ان کے لیے مقرر کیا ہے، من الدین، دین کا کوئی ایسا طریقہ، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔
جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی. کیا کوئی ایسا طریقہ ان کے پاس آ چکا ہے ہاتھ میں؟ ولولا کلمۃ الفضل، فصل لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ یہ ہوتا تھا کہ پھر ان پر عذاب فوراً کیوں نہیں آتا؟ جب یہ اپنے دین ایجاد کر رہے ہیں، طرح طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں، تو فوراً پکڑ آئے. تو دیکھیں وہی جواب دیا جاتا ہے، ولولا کلمۃ الفصل، اگر طے نہ ہوتی بات فیصلے کی، اگر طے نہ ہوتی بات فیصلے، یعنی اگر ایک مقررہ وقت طے شدہ نہ ہوتا اللہ کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان پر عذاب آ چکا ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن چونکہ اللہ پاک اپنے ضابطے کو بناتے ہیں اور پھر اس ضابطے پر اس کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ اللہ اپنے ضابطے کے پابند ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو آج قیامت آ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، چاہے اللہ نے جو بھی وقت طے کیا ہو، اللہ پاک آج کا ارادہ کر لیں تو ہو جائے ختم. لیکن یہ اللہ کی ترتیب نہیں. اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو اپنے ضابطوں کے ساتھ چلاتے. بات سمجھ گئے؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لکھے تخویف اخروی، اور بے شک ظالموں کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھو گے ظالموں کو مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبو، مما کے نیچے لکھے من وبال ما کسبو، اپنے کیے ہوئے کے وبال سے، اپنے کیے ہوئے کے. آج تو موج مستی میں ترنگ میں کہتے ہیں جی کہاں ہے قیامت اور کیسی ہے قیامت اور لے آؤ قیامت، لیکن جب اس کو دیکھیں گے تو پھر اپنے کرتوتوں کو یاد کر کے مشفقین، کانپ رہے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں اسی عذاب میں گرایا جائے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا لکھے بشارت، اور جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہی بڑی کامیابی ہے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لکھے مستحقین بشارت، مستحقین بشارت. ذَلِكَ الَّذِي یہی ہے وہ نعمت جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو سناتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے دوستو؟ روضات الجنات، یہ جو باغات ہیں، یہ جو جنتیں ہیں نا، اس کی خوشخبری اللہ سناتے ہیں عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لکھے ترغیب ایمان و اعمال صالحہ، ترغیب ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی. قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کام پر، اس معاملے پر میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى مگر قرابت داری کی محبت کو، قرابت داری کی محبت کو. آپ حضرات نے یقیناً تفسیر پڑھی ہوگی آخری 10 پاروں کی. یہاں مودۃ فی القربہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک آسان اور مشہور مطلب یہی ہے کہ نسبت قرابت کی محبت. کس کی؟ بھائی جو مشرکین مکہ تھے یہ قریش تھے نا، اور آپ علیہ السلام کا خاندان بھی کیا ہے؟ قریش. تو انسان جب آپس میں اختلاف رکھتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن خاندان اور نسب ایک ہو تو ایک دوسرے کا لحاظ بھی کرتا ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی اور اختلاف کرنا ہے، لیکن وہ جو قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا تو کچھ پاس کر لو.
اتنے ظلم پہ اتر آئے کہ میری جان لینے کے در پہ ہو گئے. تو مودت فی القربہ کون سی محبت؟ قرابت داری، رشتہ داری والی محبت. ایک آسان اور سادہ سا مفہوم ہے اس کا، سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بعض حضرات نے اس کا مطلب لیا کہ الا المودۃ فی القربہ، مگر محبت کرنا قرب خداوندی میں. کس چیز کے اندر؟ قرب خداوندی کے اندر محبت کرنا. یعنی تم ایسے اعمال سے محبت کر لو کہ جس کے ذریعے تمہیں قرب الہی حاصل ہو جائے. کیا حاصل ہو جائے؟ ایسے اعمال سے محبت کر لو جس سے تمہیں قرب الہی. رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہو، یہ اسی صورت میں نافع اور مفید ہے قیامت کے دن جب ایمان موجود ہو. ایمان نہیں ہے تو اس سے بھی بڑھ کر اگر پیغمبر کی بھی نسبت ہوگی تو وہ بھی کارآمد نہیں ہو سکے گی. سمجھ میں آ گئے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کماتا ہے نیکی، جو کماتا ہے نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں اس خوبی میں، اس خوبی میں، اس نیکی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، شکور قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، لیکن شکوہ، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا؟ اب غور کریں، کیا یہ کافر کہتے ہیں یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ دعویٰ اگر بالفرض سچا نہ ہوتا تو اللہ پاک آپ کو قرار نہ دیتے، آپ کی بات اور دعوت کو قبولیت نہ دیتے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت نہ ڈالتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے تو یختم علی قلبک، آپ کے دل پہ مہر لگا دیتے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، لیکن سنت اللہ، اللہ کی عادت کیا ہے؟ اللہ باطل کو مٹاتے ہیں. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت کرتے ہیں بِكَلِمَاتِهِ، اپنے وعدوں کے ساتھ، اپنے وعدوں کے ساتھ. یمحو، اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ محا یمحو جو فعل مضارع کا صیغہ ہے تو یمحو کے آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ واو لانے چاہیے، ہے نا؟ فعل مضارع کا واو گرتا ہے جب کوئی جازم اس سے پہلے آیا ہو. یہاں ہے کوئی جازم؟
کوئی جزم دینے والا ہے یہاں پر؟ نہیں ہے نا. اس لیے حاشیے پر لکھیں کہ یمحو صورت خطی میں اسی طرح ہے. کس میں؟ صورت خطی میں. اس کا خط اس طرح ہے، ورنہ اصولاً اس کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ واو ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اگر کل آپ سے سوال ہو جائے، جیسے دور تفسیر کے آخر میں امتحان ہوگا نا امتحان، ہاں، تو اگر ممتحن نے پوچھ لیا کہ بھئی یمحو کون سا صیغہ ہے، اس کا واو کہاں گیا، اس کو کون سے جازم نے گرایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ یہ صورت خطی میں اس طرح ہے، ورنہ تو اس کے آخر میں واو ہونا چاہیے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ کی ذات باخبر ہے بذات الصدور، دلوں کے خیالات سے بھی. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، لکھ کے ترغیب توبہ، وہی ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو، توبۃ کے نیچے لکھے بشرائطہا، جو توبہ کو قبول کرتا ہے اس کی شرائط کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ عن عبادہ، اپنے بندوں سے. ویعفو عن السیئات، جو معاف کرتا ہے گناہوں کو. ویعلم ما تفعلون، اور جو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھیں بشارت. ویستجیب الذین، اور اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرتا ہے. یستجیبو کا ترجمہ لکھیں. اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے ان بندوں سے آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ ان کے لیے اضافہ کرتا ہے اپنے فضل سے. والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، لیکن دلیل عقلی نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق کو لعبادہ، اپنے تمام بندوں کے لیے. کبھی کبھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے اتنے خزانے ہیں، دنیا میں سب مالا مال ہوتے، ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے نا، سب کے پاس سب کچھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. تو وہ بہت مشہور ہے نا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص وقت کے پیغمبر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر اللہ سب بندوں کو برابری کے ساتھ مال دے دیتے تو آج یہ فرق نہیں ہوتا، وہ غریب ہے اور وہ امیر ہے اور یہ ظالم ہے اور وہ ہے، تو سب برابر ہوتے. تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کا نظام حکمت کے ساتھ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم خود پریشان ہو جاتے. اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، سب برابر ہوتے. تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ سب کو برابر کر دے تاکہ اس بندے پر حقیقت کھل جائے. تو کیا ہوا؟ سب پر دنیا ایک جیسی ہو گئی، سب مالدار ہو گئے نا. اب وہ مالدار جو پہلے مالدار تھا وہ تو مالدار تھا، جو غریب فقیر لوگ تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ مالدار ہو گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب صفائی کرنے والا نہیں آ رہا، جمعدار نہیں آ رہا، واش روم دھونے والا نہیں آ رہا، ٹھیلا چلانے والا نہیں آ رہا. اب یہ مالدار آدمی کو بدبو آنا شروع ہو گئی، کچرا پڑا ہوا ہے 3 دن کا، صاف نہیں ہو رہا. تو جب گھنٹی بجائی تو کوئی نہیں آ رہا. کیا ہوا؟ وہ تو خود خان بن کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی تو مالدار ہو گیا نا. نہیں سمجھے؟ تو بابا جس کے پاس مال آئے وہ ٹوکری لائے گا کچرا اٹھانے کے لیے؟ لیکن اللہ پاک کی کتنی بڑی حکمت ہے، ہر انسان کو اس کے درجے میں رکھا، پھر اس کو اپنے مشغلے سے محبت دے دی. ورنہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ یہ کچرا اور یہ چیزیں صاف کرنا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن وہ کر رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اللہ پاک کا چلایا ہوا نظام حکمت کے ساتھ ہے، تبھی سارا سسٹم چل رہا ہے دوست. اس لیے جتنا اللہ نے دے دیا اس پر راضی رہنا چاہیے بندے کو، اس پر مطمئن رہے. اس لیے کہ اتنا دینے کی وجہ اور سبب یہ کہ اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ زیادہ دینا اس بندے کے لیے مضر ہے. پھر کہاں دماغ ہمارا قابو میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ،
اگر اللہ رزق کو کشادہ کر دے اپنے تمام بندوں پر تو لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں فساد پھیلا دیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتارتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اندازے کے ساتھ. ما یشاء، جتنا وہ چاہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور بصیر دیکھ بھی رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ذات ہے جو بارش برساتی ہے. غیث کہتے ہیں بارش کو، جو بارش برساتی ہے. من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. لوگ مایوس ہو چکے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَ، اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز ہے، تعریفوں والا ہے. وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. خلق السماوات والارض، کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا دیا. من دابۃ، ہر جاندار کو یا ہر ذی روح چیز کو. بات سمجھ گئے؟ تو آسمان و زمینوں کو پیدا بھی کیا، پھر دونوں کے مناسب جاندار مخلوقات، ذی روح مخلوقات کو پیدا کر کے پھیلا دیا. آسمان کے پرندے الگ ہیں، فرشتے الگ ہیں، زمین کے حیوانات اور درندے اور انسانات الگ ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر اذا یشاء، جب بھی چاہے، قدیر، قدرت رکھتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل گیا تو پھر جمع کیسے ہوگا. نہیں، اللہ پاک ان سب کے جمع کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. بات سمجھ گئے؟ قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم من مصیبت، لیکن تخویف دنیاوی. تخویف دنیاوی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض لوگ کبوتر پالتے ہیں، دیکھا ہے نا، چھت کے اوپر. بعض لوگ کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں میں ہوتے ہیں، اور ظاہراً تو سب کا رنگ ایک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ صبح پنجرہ کھولتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک آواز کرتا ہے، وہ سب اڑ اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے کبھی؟ مخصوص آواز ہوتی ہے ان کی، کبوتر آ جاتے ہیں اس کے. وہ سینکڑوں کبوتر اپنے مالک کی آواز پہچانتے ہیں، اور یہ ان میں فرق کرتا ہے. اگر کسی دن ایک کبوتر کم آئے نا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ایک انسان ناقص کی اتنی فہم ہے، تو پوری کائنات کے بادشاہ کی طاقت کیا ہوگی دوستو؟ وہ کیسے قادر نہیں ہے کہ ساری مخلوقات اس کے ایک حکم پہ کھڑی ہو جائے اور جمع ہو جائے. وما اصابکم من مصیبت، دیکھیں تخویف دنیاوی. اور جو تم پر کوئی مصیبت آئے تو فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. جو تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا. یہاں پر ایک اشکال ہے، اور مضبوط اشکال. اشکال یہ ہے کہ اگر ہر تکلیف اور مصیبت انسان کے کیے ہوئے کا انجام ہے تو تکلیفیں تو پیغمبروں پہ بھی آتی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئی. تو پھر آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو سمجھیں دوستو. اس کا جواب یہ ہے کہ اصابکم، یہ جو کم ضمیر ہے نا، اس کا خطاب خاص ہے کن سے؟ گناہگاروں سے. کن سے؟ یہ خاص خطاب ہے کن سے؟ گناہگاروں. کہ جو اپنے اختیار اور ارادے سے گناہ کر لیں جان بوجھ کے، تو ان لوگوں کے ان گناہوں کا نتیجہ اور وبال ان پر آ جاتا ہے. یہ عمومی خطاب نہیں ہے دوستو. اصابکم کا جو خطاب ہے یہ عمومی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، پھر ایک بات رہ جائے گی کہ چلو ٹھیک ہے کہ ایک گناہگار نے گناہ کیے، نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو اس کے نتیجے میں اس پر مصیبت آئی، وہ تو حل ہو گیا مسئلہ. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوئے، لیکن آزمائشیں تو آئی. تو پھر کیوں آئی ان پر؟ اس کا جواب پھر یہی ہوگا کہ رفع درجات اور ترقی درجات کے لیے اللہ کے مقبولین پر آزمائش آتی ہے.
بات سمجھ گئے؟ کس کے لیے؟ ترقی درجات کے لیے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو تم پر کوئی مصیبت و تکلیف آئے تو وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سارا تو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، ہر چیز پر پکڑ بھی نہیں ہے، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتے. وما انتم بمعجزین فی الارض، نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے اس زمین میں، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ومن آیاتہ، لکھیں دلیل عقلی نمبر 6، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے الجوار، بڑی بڑی کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، جیسے کہ پہاڑ. اب دیکھیں سمندروں میں جہاز کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ بحری جہاز کو دیکھیں تو ایسا ہے جیسے پورا پہاڑ کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک ایک وقت میں ان جہازوں میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اور اب تو دنیا اتنی آگے چلی گئی کہ اب تو پورے پورے شہر اور علاقے اور سب کچھ اس میں بسے ہوئے ہیں، ہے نا. بعض ممالک نے اپنے ایسے بحری جہاز اور کروز بنائے ہیں کہ جس میں باقاعدہ اپارٹمنٹ، گھر، تجارتی مالز، گاڑیوں کی پارکنگ اور ہوٹل، سب چیزیں بنی ہوئی ہیں. اس طرح ہے، بالکل ہے، باقاعدہ اس کی بکنگ ہوتی ہے. آپ پہلے اس کی نیٹ پہ بکنگ کروائیں، اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں بڑے بڑے کروز ہوتے ہیں، اور وہ ان کی بکنگ آپ کو مہینوں کے بعد ملے گی. آپ نے وہاں جا کے 1 مہینہ گزارنا ہے، 1 سال گزارنا ہے، 3 مہینے گزارنا ہے، 1 ہفتہ گزارنا ہے. آپ جائیں، آپ کی گاڑی باقاعدہ پارکنگ تک جائے گی، آپ اپنے روم تک اوپر چلے جائیں گے، وہاں آپ کے خادمین ہوں گے، ہوٹل ہوں گے، کھانا ہوگا، شام کی تفریح ہوگی، کرکٹ کے میدان ہوں گے، گولف کلب ہوں گے. واقعی میں یعنی یہاں تک بات آ گئی ہے. تو آج دنیا جو باتیں کر رہی ہے، قرآن پاک تو ایک لفظ میں کہہ چکا ہے، کل اعلام. کل اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جیسے کہ پہاڑ. قصہ ہی ختم کر دیا. ان یشأ یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، ہواؤں کو روک دے. فیظللن رواکد علی ظہر، تو یہ کشتیاں رکی رہ جائیں سطح سمندر پر. فیظللن رواکد، رواکد کہتے ہیں ٹہرا ہوا ہونا، رک جانا. یہ جہاز کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے، علی ظہرہ، اس سمندر کی سطح پر، پھر نہیں چل سکیں گے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. او یوبقہن بما کسبوا، یا اگر اللہ چاہے تو غرق کر دے ہن، ان کشتی والوں کو کیا کر دے؟ غرق کر دے. بما کسبوا، بسبب ان کے کیے ہوئے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سو کو اللہ پاک معاف بھی کر دیتے ہیں. بات سمجھ گئے دوستوں؟ باوجود اس کے کہ ان کشتیوں میں نافرمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کو غرق نہیں فرماتے، ان کو معاف کر دیتے ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے دوستو، لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ پیچھے کیا گزرا؟ اگر اللہ چاہے تو انہیں غرق کر دے اور بہت سو کو معاف بھی کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرمائے لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، تاکہ اللہ ان سے بدلہ لے لے، انتقام لے لے. اور آگے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ، یجادلون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، کہ ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ. محیص بچنے کی جگہ نہیں. فما اوتیتم من شیء، لکھ کے تزہید من الدنیا، تزہید دنیا سے زہد، بے رغبتی. فرمائے جو کچھ تمہیں دیا گیا، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہیں دیا گیا، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ، لکھے ترغیب الی الآخرہ،
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیرن وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا اور دیرپا ہے۔ کیا ہے؟ دیرپا کے معنی ہوتے ہیں دیر تک رہنے والا، بہتر بھی ہے دیرپا بھی ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے آمنو، آمنو کے نیچے لکھے مستحقین ثواب کے اوصاف، مستحقین ثواب کے اوصاف۔ تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے زیادہ بہتر اور دیرپا ہے ان لوگوں کے لیے آمنو، آمنو نمبر 1 وصف نمبر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون وصف نمبر 2 اور اپنے رب پہ توکل بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون لکھے نمبر 3 اور جو لوگ بچتے ہیں کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا لکھے نمبر 4 اور جو غصے کے وقت کیا کرتے ہیں، یغفرون درگزر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وصف نمبر 5 جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمبر 6 نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ نمبر 7 اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ شورا ہے نا، آپس کے معاملات کس سے طے ہوتے ہیں؟ مشورے سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نمبر 8 ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ نمبر 9 اور جب ان پر کوئی ظلم کر لے، اور جب ان پر کوئی ظلم کر لے تو ہم ینتصرون وہ بدلہ لے سکتے ہیں، وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا لکھے طریق انتقام، طریقے، لیکن ایک مظلوم بدلہ لے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن بدلے کی بھی تو حد ہوگی نا، ہے نا؟ اب یہ تو نہیں ہمارے ہاں کوئی آ کے پیچھے سے آپ کو گدی پر ایک تھپڑ مار دے، بعض بچے آپس میں گدی گدی کی شرط لگاتے ہیں نا، تو اس نے ایک ماری، ایک غصے میں اٹھا اس کو 5 مار دی، تو زیادتی نہیں ہو گئی، ہے نا؟ تو انتقام کا بھی بدلے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا نا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور تکلیف کا بدلہ اسی کی مثل تکلیف ہے، جتنی تکلیف آپ کو ہوئی سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اسی کے مثل آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت ہے، ترغیب نہیں۔ اصل کیا ہے اسلام کا حسن؟ فمن عفا جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو شخص بدلہ لے لے بعد ظلمه، ظلمه کے نیچے لکھے مظلومیتہ، مظلومیتی جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے، بھئی جس پر ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے نا، مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم سے اتنا بدلہ لے لے، تو اگر مظلوم بدلہ لے لے اپنی مظلومیت کے بعد تو فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی الزام۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، کبھی جا کر مظلوم کو موقع ملا، اس نے بھی ایک 1.5 تھپڑ مار دیا۔ کتنا؟ 1.5 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پورا لگتا ہے، ایک ہلکا سا لگتا ہے، بس مظلوم بیچارے نے ایک 1.5 تھپڑ مارا اور پھر سب کہتے ہیں یار آپ تو سمجھدار تھے نا یار، آپ تو صبر کر لیتے نا یار۔ مقصد یہ کہ مسکین بکری کی طرح پٹتے رہتے ساری زندگی، حد ہوگی نا اس کی بھی۔ تو اس بیچارے نے جب تھوڑا سا اپنے بھی جذبات کو پورا کرنا چاہا تو پھر اس کو ملامت کرنا شروع ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، بات سمجھ گئے؟ انما السبیل علی الذین بے شک الزام تو اس طبقے پر ہے یظلمون الناس جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ویبغون فی الارض بغیر الحق اور زمین میں ناحق سرکشی کرتا ہے، یبغون اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، ہاں ترغیب صبر، جو صبر کر لے اور معاف کر دے، پھر بھی اتنا بڑا دل جگرے والا ہو کہ صبر کر دے، معاف کر دے، تو اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک ایسا کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، لکھے کفار کا انجام بد، جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار من بعدہ، اس کے بعد، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اب اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، من بعدہ ای بعد اضلال اللہ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اب اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یقولون، تو ظالم کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا واپسی کا کوئی رستہ ہے، کیا واپسی کا کوئی رستہ ہے؟ یہ تو آج ظالم بدماش ہے، بڑا بنا ہوا ہے، لیکن جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ واپسی کا کوئی رستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا، آگ پر، کس پر؟ آگ پر، خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، بوجہ ذلت کے، ذلت کے مارے سر جھکا ہوا ہوگا، اور ینظرون من طرف خفی، دیکھ رہے ہوں گے جھکی ہوئی نگاہ کے ساتھ۔ خفیین کے دو ترجمے، ایک ترجمہ کیا جھکی ہوئی نگاہ، ایک ہوا چھپی ہوئی نگاہ۔ دیکھو نا، بعض لوگ جب شرمندہ سے ہوتے ہیں نا، سر نیچے لیکن ایسے دائیں بائیں سا دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو، اس کو کہتے ہیں چھپی نگاہ، جھکی ہوئی نگاہ۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بے شک حقیقی خسارے میں تو وہ لوگ ہوئے، خسروا انفسهم واہلیہم، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ بات سمجھ گئے؟ دنیا کی تکلیف اور نقصان کتنا ہے، چند روزہ ہے، پھر ختم ہو جائے گی، آخرت کا خسارہ تو دائمی ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ، بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہوں گے، مقیمن ای دائمن، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، اس کے پاس کوئی راہ نجات نہیں، کوئی راہ نجات نہیں ہے اس کے پاس۔ استجیبوا لربکم، لکھے طریقہ کامیابی، استجیبوا لربکم، بات مان لو اپنے رب کی، کہاں مان لو اپنے رب کا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم، آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ مردہ کا معنی کیا ہے؟ ٹلنا، یعنی واپس ہونا۔ وہ دن جب آئے گا تو وہ واپس نہیں ٹلے گا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن نہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہوگی، ملجا ٹھکانہ، نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا اس دن تمہارے لیے، وما لکم من نکیر، اور نہ کوئی تمہاری طرف سے روک ٹوک کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ روک ٹوک کرنے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، لکھے تسلی رسول، لکھ لیا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ پھر بھی اعراض کریں، اتنی ساری باتیں ہو گئی، تقریر ہو گئی، نصیحتیں ہو گئی، دلائل ہو گئے، عبرت کی باتیں ہو گئی، لیکن جو جی تیرا نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، اگر پھر بھی کہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ پھر بھی منہ پھیر دیں، اعراض کریں، تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا، کہ بھئی آپ ان کے مسئول ہیں اور آپ نگران ہیں اور آپ سے ہم پوچھیں گے، ایسا نہیں۔ ان علیک الا البلاغ،
بے شک آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے. آپ کے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب یہ مسئلہ سمجھ لیں دوستو کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ پاک کہے کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے بس. تو عام امتی میں کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ یہ اتنے لوگ کیوں کفر میں چلے گئے؟ کچھ بات نہیں سمجھ میں آتی. بعض ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر افریقہ، امریکہ اور یورپ اور کینیڈا، اٹلی، جرمنی کے اندر اگر کوئی حالت کفر میں چلا گیا تو وہ پوچھ ہم سے ہوگی، کہتے ہیں نا. تو یہ پوچھ کیسے ہم سے ہوگی؟ یہ پوچھ تو اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے کہ آپ سے بھی نہیں ہوگی. آپ کے ذمے تو بات کیا ہے؟ پہنچانا ہے. تو اگر انسان اپنی حیثیت اور حدود میں رہتے ہوئے بات پہنچائے، لیکن اب امریکہ کا ویزا نہیں مل رہا نا، مشکل ہے، یا مل بھی رہا ہے تو وہ اس کے 24 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ لوگوں کے پاس تو ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ تو مقصد میرا یہ کہ کمزور باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے. پھر خاص طور پہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہو وہ کمزور بات کریں گے، پھر لوگ کرتے ہیں اعتراض کہ بھئی یہ بات آپ نے کیسے کی کہ ایک آدمی کفر پہ مرا اور وہاں تک آپ کو پہنچنے کی نہ رسائی تھی نہ ترتیب تھی، پھر میں کیوں ذمہ دار ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. ہاں، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے محنت ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، دعوت ضروری ہے، تبلیغ کا کام ضروری ہے، یہ سب ضروری ہے. لیکن کسی سے ایمان منوانا اور اس کو ایمان پر لانا، یہ تو پیغمبر کو بھی اس کا مسئول نہیں بنایا گیا دوستو. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، لکھ کے شکوہ، اور بے شک جب ہم چکھا دیں کسی انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً، خوشحالی چھکا دے تو فرح بہا، تو وہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. اللہ جب خوشی دے دے تو انسان اکڑتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انسان پر کوئی تکلیف آ جائے بسبب اس کے کیے ہوئے کے، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہی انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے. کیا ہے؟ ناشکرا. خوشی آتی ہے تو پھر اکڑ جاتا ہے، پھر یہ قابو میں نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں جب شادیاں ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ان کے پیر زمین پہ نہیں ہوتے، پھر ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، ڈھول والے، باقاعدہ ڈھول والے بلائیں گے، وہ لوگ بلاتے ہیں نا، ان کو بلا کے گرم ڈھول بجوائیں گے، اور پٹاخے ہیں، آتش بازیاں ہیں، سب کیا ہے کہ کیا نہیں ہے. اب تو طرح طرح کی چیزیں ہیں نا. شادی ہالوں میں آپ جائیں تو بعض دفعہ تو انسان تھوڑا ڈر بھی جاتا ہے، ایک دم سب اندھیرا ہو جائے گا، ہے نا؟ دیکھا ہے آپ میں سے کسی؟ اندھیرا ہو گیا. اب لگتا ہے کبھی کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو سب اپنی جیبوں پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو سٹائل ہے جی، یہ تو بارات آئی ہے اور انٹری ہو رہی ہے تو اس لیے لائٹیں بجھا دی گئی، ایک انداز سے آئیں گے. اب دیکھیں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، خوشی آئی تو پھر سب کچھ کرنا ہے، چاہے لوگوں کو تکلیف ہو، اذیت ہو، سب کچھ ہو، ہوتا رہے. نمازیں خراب ہو، نہ مریض پریشان ہو، بچے بزرگ پریشان ہو، کہتے ہیں بھئی بچوں کی خوشی ہے نا گھر میں. لیکن کل کو جب وہی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹوکن لینے جائیں گے عامل کے پاس، ٹوکن لائن میں بیٹھے ہوں گے، کیا ہو گیا؟ بھئی جب سے بہو آئی ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹا تنگ کرتا ہے مجھے. یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے آپ نے ڈھول والے بلائے تھے. اس وقت لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے مستیوں میں مست ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی آہیں لے لیتے ہیں، بعد میں وہ اولاد تنگ کرتی. بات سمجھ گئے؟ خوشی من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو شکر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ادا کرنا چاہیے. کوئی ایسی نافرمانی والا فعل جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے، اس سے اجتناب ضروری ہے.
اچھا جی، کہاں تک پہنچ گئے؟ جی، للہ ملک السماوات والارض، لکھے دلیل عقلی نمبر 7، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے دے، ذکور مذکر، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا دے دے بیٹے اور بیٹی کی شکل میں۔ کبھی توامین پیدا ہوتے ہیں نا، توامین جانتے ہیں نا، ٹوینس، جڑوا بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کبھی اللہ چاہے تو جڑوا دے دیتے ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، اور اللہ جسے چاہے وہ بانجھ کر دے، اولاد ہی نہ دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ کی ذات باخبر بھی ہے، قدیر قدرت والی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ دیکھیں دوستو، شبہ کیا ہوتا تھا؟ شبہ یہ تھا، کافر کہنے لگے کہ اگر یہ پیغمبر واقعی برحق ہے جو کہہ رہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہمیں تو اس پر تسلی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یا تو اللہ پاک خود یا اللہ کے فرشتے بالمشافہ، یا تو اللہ پاک خود یا اللہ کے فرشتے بالمشافہ آ کے ہم سے کہہ دیں کہ یہ واقعی سچے پیغمبر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ گئے؟ وہ ایک جملہ ہے نا اردو میں، بات کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، یہ وہ ہے۔ اللہ ہم سے خود کہہ دے، یعنی یا اللہ کے فرشتے ہم سے بالمشافہ کہہ دیں، تب ہم مانیں گے، ہم اتنے بڑے لوگ ہیں۔ تو اس شبے کا ازالہ کیا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی بس میں نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلامی کر لے۔ نیچے لکھے موجودہ حالت میں، کس میں؟ ہاں، قیامت کے دن جب بندہ جائے گا پھر تو سب کچھ ہونا ہے، پھر تو اللہ پاک بات چیت بھی فرمائیں گے، سب چیزیں پیش ہوں گی۔ اس موجودہ حالت میں، اس دنیا میں بندہ اور اللہ آپس میں اس کیفیت سے ہم کلام ہو جائے تو یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ، ہاں، اللہ کی جو ہم کلامی اس دنیا میں ہو سکتی ہے اس کی 3 شکلیں، اللہ وحیاً، اللہ وحیاً، نمبر 1، یا تو الہام کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ الہام کہتے ہیں دل میں اللہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں، القاء، او من وراء حجاب، نمبر 2، یا حجاب اور پردے کے پیچھے سے۔ اس کے نیچے لکھے کموسا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی کی نا، لیکن وہ بھی بالمشافہ نہیں تھی، اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، من وراء حجاب۔ او یرسل رسولا، نمبر 3، یا اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کس کو؟ رسولاً، فرشتے کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور پھر اللہ پاک اپنے حکم سے وحی کرتے ہیں جس پر بھی چاہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ کی ذات عالی شان ہے، حکیم، حکمت والی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح کس طرح؟ مقصد یعنی اسی قاعدے کے مطابق ہم نے آپ پر وحی بھیجی، اسی قاعدے کے مطابق۔ کون سے قاعدے کے مطابق؟ 3 صورتیں ذکر ہوئی نا، کہ یا تو دل میں القاء ہوگا، یا پردے کے پیچھے سے بات ہوگی، یا فرشتہ آئے گا۔ تو اس میں سے کون سا قاعدہ چلا ہے؟ فرشتے والا نا، فرشتے کو بھیجا ہے وحی دے کر، وَكَذَلِكَ، اور اسی قاعدے کے مطابق یعنی فرشتہ بھیج کر، اوحینا الیکا، ہم نے آپ کے اوپر کیا کی؟ وحی بھیجی،
روحاً قرآن کریم کی، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری جبکہ آپ نہیں جانتے تھے، تدری کے نیچے لکھے قبل الوحی، قبل الوحی کے آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ مل کتابو، کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ الایمانو، کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہے. یہ لکھیں گے دوستو، یہ نہیں لکھیں گے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر فطرت کہہ کر دنیا کے اندر آتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو وحی اترنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اس لیے کہ کتاب تو آئی نہیں اب تک، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن حکمت انزال قرآن، قرآن کیوں اترا؟ فرمائے لیکن ہم نے جعلناہ نورا، اس قرآن کریم کو ایک روشنی بنا دیا، نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں، من نشاء، جس کو ہم چاہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لکھے فریضہ خاتم الانبیاء، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. سمجھ میں آ گئی؟ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط اللہ، اللہ کا وہ راستہ، الذی لہ ما فی السماوات والارض، جس اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا. یہ سورہ شورى ختم ہو گئی، آگے شروع ہو رہی ہے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے. اچھا جی، اب دوستو سورہ زخرف کا ربط کیا ہے اور سورہ زخرف کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھ رہے؟ ربط سورہ زخرف بالشورى. نمبر 1، سورہ سابقہ میں یعنی گزشتہ صورت میں ازالہ شبہات تھا، اس صورت کے آخر میں شفاعت قہریہ کے شبے کا ازالہ کیا گیا ہے. اس صورت کے آخر میں بات آئے گی کہ شفاعت قہریہ، زبردستی کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. نمبر 2، صداقت قرآن اور اثبات رسالت میں سورہ شورى کے خاتمہ اور سورہ زخرف کے فاتحہ کا مضمون مشترک ہے. خاتمہ کہتے ہیں آخر کو، فاتحہ کہتے ہیں ابتدا کو. تو سورہ شورى ختم ہوئی تو اس میں صداقت قرآن کا بیان تھا، اثبات رسالت تھا. اس صورت کی ابتدا میں بھی یہ دو باتیں ہوں گی. خلاصہ سورہ زخرف دیکھیں. نمبر 1، تمہید مع الترغیب. نمبر 2، 3 دلائل عقلیہ. نمبر 3، 4 دلائل نقلیہ. نمبر 4، 1 دلیل وحی. نمبر 5، آخر میں دعوی صورت. نمبر 6، علاوہ ازیں. علاوہ ازیں کا کیا مطلب؟ اس کے علاوہ زجریں. نمبر 7، شکوے. نمبر 8، تخویفات. نمبر 9، بشارات. نمبر 10، تسلیات. نمبر 11، احوال قیامت. یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، لکھے تمہید مع الترغیب. قسم ہے اس واضح کتاب کی، کتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم ہے. قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا، لکھے جواب قسم. جب قسم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب قسم. بے شک ہم نے بنا دیا اس کتاب کو قرآناً، قرآن کریم، عربیاً، لکھے لسان منزل. لسان، اس کتاب کی زبان کیا ہے؟ فرمایا عربی زبان میں. لعلکم تعقلون، لکھے حکمت عربیت. حکمت قرآن کیوں عربی میں اترا؟ تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، لکھے رفعت شان قرآن. رفعت شان قرآن کی شان کی بلندی بیان کی. وَإِنَّهُ،
اور بے شک یہ قرآن کریم فی ام الکتاب لوح محفوظ میں، کہاں پر؟ لوح محفوظ میں، لعلی بلند رتبہ ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ علی کا کیا ترجمہ ہے؟ بلند رتبہ، اور حکیم حکمت والا۔ انہو کی ہو ضمیر کے نیچے لکھے اسم، اور لعلی کے نیچے لکھے خبر، ترکیب کے اعتبار سے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، لکھے زجر، زجر، کیا ہم تم سے اس نصیحت نامے کو یعنی قرآن کو پھیر دیں؟ نضربو کے معنی کیا ہے؟ پھیر دینا، پھیر دینا۔ کیا ہم تم سے پھیر دیں الذکر، اس قرآن کریم کو، صفحا پھیر دینا، ان اس بنیاد پر کہ کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، اس وجہ سے ہم قرآن کریم اتارنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو محنتی استاذ ہوتے ہیں اور مخلص استاذ ہوتے ہیں، وہ طالب علم کی ہزار لاپرواہی کے باوجود بھی اس پر کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ دیکھا ہے نا کہ وہ یہ بعض استاذ ہوتے ہیں نا، وہ ہمت ہار جاتے ہیں ہماری طرح کمزور سے۔ اب مثال کے طور پہ ایک دن آپ لوگوں نے سبق یاد نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، 3 دن نہیں کیا، چوتھے دن تکرار میں نہیں آئے، 5ویں دن نہیں آئے، 6ٹھے دن پھر بیٹھے ہوئے اسی طرح، تو استاذ کہے بھائی ٹھیک ہے، مجھے سر میں کیا درد ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے تیاری کروں، مطالعہ کروں، لکھواؤں۔ کل سے آئے، عبارت اور ترجمہ کریں گے، 1 مہینے میں کتاب ختم کریں گے، میں بھی آرام کروں، آپ لوگ بھی امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ صحیح ہے نا؟ اور ایک وہ ہو جو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے، وہ کہے ماننا ہے نہیں ماننا ہے میں تو کروں گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس بنیاد پر کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، یہ سوچ کر کیا ہم وحی اتارنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن تو آئے گا، وحی تو آئے گی۔ سمجھ گئے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، لکھے تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، اور کتنے ہی انبیاء کو ہم نے بھیجا فی الاولین، پچھلوں میں، گزرے ہوئے لوگوں میں، وما یأتیہم من نبی، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ ان کا مذاق اڑاتے۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، لکھے انجام تکذیب، تو ہم نے ہلاک کر دیا، اہلکنا کے نیچے لکھے قومن، ہم نے ہلاک کر دیا ان قوموں کو، اشد منہم بطشا، جو طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ مکہ والے تو 6 فٹ کے ہیں، وہ تو 100 فٹ کے لوگ تھے اور بڑے طاقتور تھے، 1000 سال عمریں تھی۔ ہم نے ان کو ہلاک کیا جو طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں پچھلوں کی مثالیں، پچھلوں کی مثالیں گزر گئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، لکھے دلیل عقلی اعترافی نمبر 1، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور جواب میں کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان کو پیدا کیا اس ذات نے جو غالب ہے، جاننے والی ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، لکھے افعال خداوندی کا بیان، افعال خداوندی۔ نمبر 1، جعل کے نیچے لکھے نمبر 1، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا الارض، زمین کو، مہدن، بچھونا، بچھونا جانتے ہیں؟ بستر، نرم بستر بنا دیا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، نمبر 2، اور تمہارے لیے بنا دیے اس زمین میں راستے۔ کیا بنا دیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، نمبر 3، اور جس ذات نے تمہارے لیے برسایا آسمان سے پانی، بقدر، مناسب اندازے سے، مناسب اندازے، فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر اس پانی کے ذریعے سے انشرنا، ہم نے زندہ کیا، آباد کیا،
بلدۃ میتا، ایک ویران زمین کو، کذالک تخرجون، لکھے اس بات قیامت، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اگر پانی برسنے سے مردہ زمین زندہ ہوئی، اللہ کے حکم سے سارے مردے بھی زندہ ہوں گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، نمبر 4، یہ افعال خداوندی چل رہے ہیں دوستوں، اور جس نے پیدا کیا الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے، ازواج کا ترجمہ ہے جوڑے یا اقسام، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ وجعل لکم من الفلک والانعام، لکھے نمبر 5، اور اس نے پیدا کی تمہارے لیے، بنائی تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور چوپائے جانور، ما ترکبون، جس پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کی پشت پر، تم کیا ہو جاؤ؟ چڑھ بیٹھو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو، تذکرو کے نیچے لکھیں بالقلب، کس میں یاد کرو؟ دل میں، پھر تم دل میں یاد کرو نعمت ربکم، اپنے رب کے اس احسان کو، اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ۔ جب انسان سواری پر تسلی سے بیٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو دل شکر ادا کرتا ہے۔ وَتَقُولُوا، اور پھر تم کہو، نیچے لکھے باللسان، کس سے؟ زبان سے مسنون دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، ھذا، اس سواری کو، وما كنا له مقرنین، ورنہ ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ مقرنین، قابو میں لانے والے۔ اگر ایک جانور بدک جائے تو وہ کہاں قابو میں آتا ہے؟ انسان اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر سوار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک اپنے رب کی طرف سے ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لکھیں شکوہ مشرکین، ان لوگوں نے مقرر کر دی اللہ کے لیے، من عبادہ، اللہ کے بندوں سے، جزءاً، حصہ، اس کے نیچے لکھیں اولاد، اللہ کے لیے اولاد طے کی اللہ کے بندوں سے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، واضح ناشکرا ہے، مبین، واضح طور پہ ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، لکھیں جواب الزامی۔ اب دیکھیں دوستو، مشرکین نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس کا ایک الزامی جواب دیا کہ بھئی اللہ کے لیے تو بندہ وہ پسند کرے گا جو کم سے کم اپنے لیے کرے نا، تو تمہیں بیٹیاں پسند ہیں؟ خود ان کو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اپنے لیے تو بیٹے چاہیے تھے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں بنائیں، یہ تو ان کا پیمانہ ہے۔ فرمایا ام اتخذ، کیا انہوں نے پسند کیا، مما یخلقو، اللہ کی مخلوقات میں سے، کیا اس نے پسند کیا، اتخذ کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، کیا اللہ نے پسند کی اپنی مخلوقات میں سے بناتن، بیٹیاں، اور وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہارے لیے چن لیے بیٹے۔ وَإِذَا، واو کے نیچے لکھے حالیہ، حال یہ ہے کہ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اگر ان میں کسی کے سامنے اگر خوشخبری سنائی جائے، اگر ان کفار میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جائے، بما، اس اولاد کی، ضرب للرحمن مثلا، جس کو انہوں نے رحمان کے لیے بطور مثال کے بیان کیا، تو بھئی اللہ کے لیے انہوں نے کون سی اولاد ثابت کی؟ بیٹیاں نا۔ لیکن یہی بیٹیاں اگر ان لوگوں کو خوشخبری دی جائے کہ جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظل وجہہ مسودا، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہو کظیم، اور وہ غم کا بھرا ہوا ہوگا۔ بیٹی کی پیدائش جہالت ہے، بات سمجھ گئے؟ غم کا بھرا ہوا ہوگا۔ تو یہ تو الزامی جواب دیا اللہ نے کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں تھی
اللہ کے لیے وہ پسند کر دی. اب وَمَن يُنَشَّأُ لکھے جواب تحقیقی جواب کیا دیا کہ بھلا وہ بچیاں، وہ عورتیں، يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ جس کی نشو و نما ہوتی ہے زیورات میں، اس لیے کہ عورت کی طبیعت اور طلب میں زیورات ہے نا، تو جس کی يُنَشَّأُ کیا ترجمہ ہے؟ نشو و نما ہوتی ہے کس میں؟ زیورات میں. وَهُوَ فِي الْقِسَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اور جو بچیاں مباحثے میں غیر مبین وضاحت کرنے والی نہیں ہوتی. بولنے کا ملکہ عورتوں کے پاس بہت کم ہے، مردوں کے پاس کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اب ایسی مخلوق جس میں کمزوری ہے، ایک تو ہر وقت دل دماغ زیورات میں پھنسا ہوا ہے کہ جی یہ لاکٹ ہو اور یہ چین ہو اور یہ انگوٹھی ہو اور یہ نیا سیٹ ہے اور یہ پرانا ہے اور یہ نیا اسٹائل ہے، یہ بدلنا ہے، اس پہ پانی چڑھانا ہے، اس پہ نگینے لگانا ہے. یہی ہوتا ہے نا، دیکھ لیں گے انشاءاللہ جلد آپ لوگ. یہی ہوتا ہے. تو جس کی ساری سوچ ہی زیورات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور پھر اگر کہیں کوئی بات ہو گئی، کوئی بات چیت کی بات آ گئی، تو شروع میں تو آستینیں چڑھا دی کہ جی میں دیکھتی ہوں نا ابھی، لیکن جب 2 سے 3 باتیں سامنے سے ہوئی تو کہا کہ جی بس ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کیا ہے. پھر میدان کو چھوڑ بھی دیا اور مظلوم بھی بن گئے. خیر یہ تو بہرحال یعنی خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، لیکن اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ فطراً و طبعتاً عورت ذات کمزور ہے، اس لیے مرد کو اس کی ذمہ داری کا، نگرانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. تو فرمایا اس کو اللہ پاک کے لیے لگا دیا کہ جی بچیاں اللہ کے لیے اور ہمارے لیے تو بیٹے ہوں گے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ لکھے زجر، اور بنا دیا فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن جو رحمان کے بندے تھے، مخلوق تھی، ان کو کیا بنا دیا؟ اناسن، مؤنث. اور فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اشہدوا خلقہم لکھے نفی مشاہدہ، کیا یہ لوگ موجود تھے ان کے بنتے وقت؟ یہ اتنے اعتماد سے بات کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ جیسے ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ بھی موجود تھے. ستکتب شہادتہم، تو یقیناً ان کی اس گواہی کو لکھا جائے گا. ویسألون، اور ان سے باز پرس ہوگی کہ تم نے یہ بات کیسے کی. وقالوا لو شاء الرحمن لکھے شکوہ، اور یہ کافر کہتے تھے کہ اگر رحمان چاہے، اللہ چاہے تو ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کریں. بتوں کی عبادت کا کر لینا اور اللہ کا ہمیں کچھ نہ کہنا، اس کا مطلب تو یہ کہ نعوذ باللہ یہ بت برحق ہو گئے. سمجھ گئے دوست؟ تو کہتے تھے اگر اللہ چاہتے تو ما عبدناہم، ہم تو ان کی عبادت ہی نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، اللہ نے فرمایا ان کے پاس اس معاملے میں من علم کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی اگر گندگی کھا رہا ہے اور کوئی اس کو منع نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گندگی اس کی صحت کے لیے مفید ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آج دکانوں پہ گٹکے اور یہ سارا زہر مل رہا ہے اور لوگ کھا بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گٹکا جو ہے وہ مفید ہے صحت اور طاقت کے لیے، ایک خوراک صبح اور ایک خوراک شام کو لی جائے؟ نہیں نا، وہ تو خدا نہ خواستہ بڑے موذی امراض کو دعوت دیتا ہے. ان فتنوں سے بچیں دوستوں. انہم الا یخرصون، یہ محض اندازوں سے بات کرتے ہیں، اٹکل سے. اما آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ کتاب کے نیچے لکھے کوئی دلیل نقلی. کیا ہم نے انہیں کوئی دلیل نقلی دی ہے؟ من قبلہ، اس سے پہلے. فہم بہ مستمسکون، کہ یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. بل قالو لکھے سبب ضلالت، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل. پھر یہ کہاں سے اتنی بڑی باتیں ہانک رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بل قالو، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا علی امت، ایک طریقے پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ.
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، لکھ کے تسلی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا مگر یہ کہ قال مترفوہا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم بھی ان کے طریقے پر اتباع کرتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ بڑی دلیل یہ ہے ان کے پاس۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ، لکھیں جواب رسل، پیغمبروں نے کیا کہا کہ اولو جئتکم بِأَهْدَىٰ، اگرچہ ہم تمہارے پاس لے آئیں، اگرچہ ہم تمہارے پاس لے آئیں بِأَهْدَىٰ، ایسا دین جو زیادہ ہدایت دینے والا ہے، مما وجدتم علیہ، اس طریقے کے مقابلے میں جس پر تم نے پایا آباءکم اپنے باپ داداؤں۔ بھئی ایک آدمی کے پاس ایک چیز تھی، دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل خراب ہے، زنگالود ہے، سیل ختم ہے، ویک ہے، بیکار ہے، یہ لے، یہ کارآمد ہے، تو سمجھدار آدمی اس غلط کو چھوڑ کے صحیح کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ پیغمبروں نے کہا ہم تمہارے پاس جو طریقہ جو دین لائے ہیں، یہ ان باپ داداؤں کے فرسودہ طریقے کے مقابلے میں جاندار ہے، پائیدار ہے، ہدایت دینے والا ہے، اس کو لے لو۔ قالو، تو انہوں نے جواب میں کہا انا بما ارسلتم بہ، بے شک جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا، کافرون، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ فانتقمنا منہم، لیکن انجام عناد، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر، تو دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا وقفہ فرما لیں 15-20 منٹ کا، 10:10 تک وقفہ کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ